الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لولا کلمہ خلقت الافلاک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی وسلم وبارک وعلی آل سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم معزز سامعین، یہ مہینہ جس مہینے کے اندر ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. رجب کے مہینے کے اندر ہم لوگ سانس لے رہے ہیں اور رجب المرجب اسلامی سال کے حساب سے یہ جو مہینہ ہے یہ رجب کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی رجب المرجب کے چاند کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، اور وہ دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیریت اور سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ مہینہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کر رہے ہیں تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ کو دیکھیے آپ، کہ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. رجب اور شعبان، جب اس کے اوپر غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ رجب کا تعلق شعبان سے ہے اور شعبان کا تعلق رجب سے ہے، اور رجب اور شعبان ان دونوں مہینوں کا گہرا تعلق رمضان المبارک کے مہینہ سے ہے. جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے تو آپ کو معجزہ معراج سمجھ میں نہیں آئے گا، واقعی معراج سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو نہ سمجھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب کے مہینہ سے رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے. تو آج امت کو بھی چاہیے کہ رجب المرجب کا مہینہ جو چل رہا ہے، اس مہینے ہی سے ہم رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر اور زیادہ عبادات کے اندر اضافہ کر دیتے تھے، صحابہ اکرام بھی عبادات کے اندر اضافہ کر دیتے تھے. آج پوری امت کو بھی چاہیے کہ رجب المرجب کے مہینہ آتے ہی رمضان کی تیاری کریں، اور جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اس مہینے کے اندر عبادات کے اندر اضافہ کر دیں، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ انتظار رمضان کا مہینہ ہے، اور شعبان کا جو مہینہ ہے وہ اہتمام رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کا جو مہینہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے. یہ امت رمضان المبارک کا فائدہ اسی وقت اٹھا سکتی ہے، اور رمضان المبارک کے اندر جو اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہے
اور اس رحمتوں کو لوٹنا اور اس کو اپنے دامن کے اندر سمیٹنا یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اس مہینے کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیے ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور ان دعاؤں کے اوپر غور و فکر کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب کی چاند دیکھتے ہی یہ دعا کر رہے تھے، اور ان دعاؤں کے اندر غور کرنے سے معلوم ہو رہا ہے کہ رجب انتظار کا مہینہ ہے اور شعبان اہتمام کا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ تو میرے دوستو، تو رجب کی جو دعا ہے ابھی سے ہم لوگ اس کا اہتمام کریں۔ جب تک ہم اس کا اہتمام نہیں کریں گے تو رجب المرجب کے 27ویں شب کو جو معراج واقع ہوا ہے، معجزہ معراج، وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پہلے آپ ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور اس کے بعد دعا کا جو پس منظر ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جتنی بھی دعائیں نکلی ہے، ہر ایک دعا کی کوئی نہ کوئی پس منظر ہے، اور آج یہ امت اس پس منظر تک پہنچ نہیں پا رہی ہے اور نہ تو علماء کرام سے ربط پیدا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ رمضان کا تیاری ابھی سے کریں اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اور خاص کر کے یہ دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یہ جو دعا ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کا اہتمام کیوں کیے اور کس حالات میں کیے؟ میرے دوستو، جب آپ سیرت کی کتابوں کو دیکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت دونوں دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جب نبوت کا اعلان کیا، نبوت کا کیا کیا؟ اعلان کیا۔ نبوت کا اعلان کرتے ہی پورے مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ہو گئے، اپنے تو اپنے، پرائے تو پرائے، اور اپنے جو حقیقی چچا تھے ابو لہب اور ابو جہل، یہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو گئے، اور اس طرح خون کے پیاسے ہو گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے دبانے کی کوشش کرنے لگے تاکہ یہ اسلام ابھرے نہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس نبوت کا اعلان کیے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچار کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ جائے، اور اس میں ابو لہب، ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور اس طرح کی جو سرداران مکہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ میرے دوستو، اور اسی درمیان رجب المرجب کا مہینہ ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حوادث غم کا اضافہ ہوا۔ رجب المرجب کے 27ویں شب کو، جس شب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے اوپر بلایا اور معراج کرایا، اسی سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غم و فکر اور اس طرح کی مصیبتیں کفار مکہ کی طرف سے جو پہنچنے لگی، یہ پہنچتی رہی، اور غم یہ ہوا کہ اسی سال 2 سانحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا، اور اس طرح صدمات کے اوپر صدمات اور اس طرح دکھوں کے اوپر دکھ۔ پہلے تو یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غم کو بانٹنے والے تھے اور مصیبتوں کے درمیان دیوار بن کر کے حائل تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معجزہ معراج نصیب ہوا، معراج کا واقعہ ہوا، اسی سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اس دنیا کو چھوڑ چکے، اس دار فانی کو چھوڑ چلے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفار مکہ اور زیادہ ٹوٹ پڑے۔ مخالفانہ تو تھا ہی، مخالفت تو کر ہی رہے تھے، لیکن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس دنیا کو چھوڑے تو کفار مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا سمجھ کر کے اور زیادہ مخالفت میں آگے بڑھنے لگے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے دبانے لگے اور تکلیفیں پہنچانے لگے. بعض لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں. اور اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حیات جو ہر موڑ کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو بانٹتی تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. اور اسی سال جس سال یہ معراج کا واقعہ ہوا اور معجزہ معراج ہوا اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دار فانی کو چھوڑ چلے. اس دنیا کو چھوڑ چکی تھی وہ. چچا ابو طالب بھی چلے گئے اور آپ کے رفیق حیات جو ہر موڑ کے اوپر آپ کے غم کو بانٹتے تھے اور آپ کو تسلی دیتی تھی وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ چکے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا رہ گئے مکہ کے اندر اور کوئی بھی آپ کے غم کو بانٹنے والے نہیں تھے. کوئی بھی آپ کی جو مصیبتیں آ رہی تھی کفار مکہ کی طرف سے کوئی بھی انسان کھڑا نہیں تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غموں سے نڈھال ہو گئے. ایک تو چچا ابو طالب کا غم تھا اور دوسرا غم یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اور اوپر سے کفار مکہ جو خون کے پیاسے ہو گئے تھے. ایسے حالات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب المرجب کے چاند کو دیکھے اور یہ دعا پڑھے مکہ کے اندر اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان کہ اے اللہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس کے بعد شعبان کا مہینہ ہے. اے اللہ رجب کے اندر بھی برکت عطا فرما اور رحم و کرم کا معاملہ فرما اور شعبان کے اندر بھی برکت عطا فرما اور ہمیں خیریت اور سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر پہنچا دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار مکہ ہمیں پریشان کرے اور پریشان تو کر ہی رہے تھے. ایسے موقع کے اوپر یہ دعائے رسول کا پس منظر ہے. اور حوادث غم جو غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا اسی سال جس سال معراج نصیب ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئی زمین کے اوپر آپ دیکھیں ہر ایک کے غمخوار ان کے والدین ہوتے ہیں لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو والد صاحب تو پہلے ہی چلے جا چکے تھے اور والدہ محترمہ بھی جو بیٹوں کے غم کو بانٹتی ہیں اور ان کے بلاؤں کو لیتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی اس دار فانی سے جا چکی تھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے. ایسے موقع کے اوپر صرف ایک ابو طالب تھے چچا ابو طالب اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. یہ دونوں بھی چلے جا چکے تھے. تو میرے دوستو ایسے موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنے تنہا نہیں چھوڑا اور فرمایا اے میرے محبوب آپ تنے تنہا نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غموں سے نڈھال تھے ایک تو کفار مکہ کی طرف سے اور ایک چچا ابو طالب کی جانے کی وجہ سے اور ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانے کی وجہ سے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹوٹ پڑے. اور جو بیگانے تھے وہ تو تھے ہی اپنے لوگ جو خاص تھے چچا تھے اور جو رشتہ دار تھے یہ تمام کے تمام لوگ خون کے پیاسے ہو گئے تھے. ایسے موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنا عروج عطا فرمایا اور ایسی بلندی عطا فرمایا جو دنیا کے اندر کسی کو بھی عطا نہیں کیا. حضرت جبرائیل اور میکائیل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا تاکہ ہم اپنے حبیب کو تسلی دیں اور اس طرح معجزہ معراج رونما ہوا. میرے دوستو آج مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے نہیں اور ہر ایک دعائیں جتنی بھی ہے ان دعاؤں کی پس منظر کو سمجھیں گے جانیں گے نہیں اس وقت تک آپ شب معراج کو جان نہیں سکتے ہیں اور معجزہ معراج کو سمجھ نہیں سکتے ہیں. تو میرے دوستو رجب کی 27ویں شب جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوا اسی سال مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا.
اسی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر کے یہ دعائیں کر رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ کفار مکہ رجب کے اندر ہی میرا خاتمہ کر دے، نعوذ باللہ من ذالک، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ شعبان کے مہینے کے اندر ہمارا خاتمہ ہو جائے، جس طرح کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹوٹ پڑے تھے۔ اور غم کو بانٹنے والے جو لوگ تھے وہ لوگ بھی جا چکے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، اسی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ معراج نصیب کیا، اور 27ویں رجب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے اوپر بلایا، اس طرح رونما ہوا 27ویں شب کو شب معراج۔ تو میرے دوستو، پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو بڑا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، پوری تفصیلات آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھیں، کیونکہ یہاں وقت نہیں ہے کہ ان تمام تفسیرات کا احاطہ کریں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں، تبھی یہ سمجھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار کرتے ہیں۔ ورنہ میرے دوستو یہ ساری چیزیں دکھاوا ہو جائے گا۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور بعض مسلمانوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ یہ مہینہ رجب کا چل رہا ہے، وہ اپنے کھانے پینے میں مگن ہیں، دنیاوی چیزوں میں مگن ہیں، وہ کہاں سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان مبارک کا انتظار کریں، رجب المرجب کے اندر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے اور پھر صحابہ کرنے لگے، میرے دوستو اسی موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کیے تھے، اور یہ 27ویں رجب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج نصیب کیا، اور یہ اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ لیکن معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزہ کا معنی کیا ہے میرے دوستو؟ معجزہ کہتے ہیں نبی کا ایسا فعل جو عقل انسانی کو عاجز کر دے، نبی کا ایسا فعل جو عقل انسانی کو عاجز کر دے، وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ وہ کیا کہلاتا ہے؟ معجزہ۔ اور یہ جو معراج کا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا، تو یہ عقل انسانی کو حیران کر دے رہی ہے۔ بعض انسان اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کا مشاہدہ ہوگا کہ دنیا کے اندر دیکھتے ہوں گے کہ درخت کبھی خود بخود چلتا نہیں ہے، کبھی درخت کو دیکھیں کہ وہ چل رہا ہے، کبھی پتھر کو دیکھیں ہیں کہ وہ چل رہا ہے، یا پتھر کو دیکھیں ہیں کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، کبھی دیکھیں ہیں، کبھی دریا و سمندر کو دیکھیں کہ وہ رک گیا ہے اپنی جگہ کے اوپر، کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کے اوپر اس طرح کی معجزہ دے ان کو، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیے یا نہیں دیے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور جو نابینا ہوتے تھے، مادر زاد نابینا، اندھا ہوتے تھے، اس کو بینائی لوٹا دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا فرمایا، وہ معجزہ معراج کا ہے۔ عقل اسے قبول نہیں کر رہی ہے، کیونکہ معجزہ کہتے ہی ہیں نبی کا ایسا فعل جو عقل انسانی کو حیران کر دے۔ کبھی آپ نے دیکھا چاند کو دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن ہوا یا نہیں ہوا؟ اس طرح کے تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی اور رسول کو دیتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے دیتے ہیں تاکہ امت اگر کوئی دلائل مانگے تو اپنے نبوت کو ثابت کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو یہ اس طرح کے معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معجزہ انبیاء علیہ السلام کی کسبی نہیں ہے کہ خود بخود رونما ہو جائے، بلکہ قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی جب چاہتے ہیں تو اپنے نبی کے ہاتھوں کے اوپر کوئی نہ کوئی معجزہ رونما کرتے ہیں، تاکہ ان کی امت اگر کوئی دلائل تلاش کرے اور دلائل مانگے کہ نبی ہونے کی کیا دلائل ہیں، تو اس طرح کی معجزات سامنے آ جائے۔
اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 27ویں رجب کی شب جو ہے اس شب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج نصیب کیا. اور اس طرح کے معراج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزہ ہیں، یہ شب معراج کا، یہ اس طرح کے معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور انبیاء علیہ السلام کو بھی دیے ہیں. معراج جو نصیب ہوا ہے اور انبیاء علیہ السلام کو بھی ہوا، لیکن جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا معراج کی شکل میں، وہ کسی اور انبیاء علیہ السلام کو نہیں دیا. آپ دیکھیں گے تاریخ اور اٹھا کر کے دیکھیے کہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو معراج اسی روئی زمین کے اوپر نصیب ہوئی. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوئی، نمرود نے آگ جلایا تھا، اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوئی. کسی نبی کو کنویں کے اندر معراج ہوئی، کسی نبی کو مچھلی کے پیٹ کے اندر معراج ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کسی نبی کو کوہ طور کے اوپر معراج ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا. یہ شان مصطفیٰ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمایا. معراج نبی کا ایسا معجزہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا، کسی نبی کو نہیں. آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت اور صورت کے اعتبار سے بھی معجزہ عطا فرمایا. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے ویسے کسی اور کو عطا نہیں کیا. یہ بھی ایک معراج ہی ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دیا ہے، یہ امت بھی اعلیٰ و عرفہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتابیں دی وہ بھی اعلیٰ و عرفہ ہے. ویسی کتاب دنیا کے اندر آج تک موجود نہیں ہے اور تا قیامت تک بھی نہیں ہوگی. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو رشد و ہدایت کے لیے قرآن شریف دیا، قرآن اور کتاب کی حساب سے دیکھیں گے تو سب سے اعلیٰ و عرفہ کتاب وہ قرآن شریف ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے. تمام اکابر علماء کا اتفاق ہے، تمام مکاتب فکر کے جو علماء ہیں ان کا اتفاق یہ ہے کہ جتنے بھی کمالات ہو سکتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے اندر عطا فرمایا ہے اور ہر نبی کو عطا کیا ہے. جتنے بھی کمالات ہو سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو کسی نہ کسی شکل میں عطا فرمایا ہے. کسی کو معجزہ 1 دیا ہے، کسی کو معجزہ 2 دیا ہے، کسی کو معجزہ 3 دیا ہے، لیکن احادیث کے اندر آتا ہے کہ 13 سے زیادہ معجزہ کسی اور نبی کو نہیں دیا ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجسمے معجزہ بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک چیز دیکھیں تو معلوم یہ ہوگا کہ معجزہ ہی معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل کیا وہ بھی معجزہ ہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن عطا فرمایا وہ بھی معجزہ ہی ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزا داری آنچے خوبا ہما دارند تو تنہا داری. جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال عطا فرمایا اس طرح کسی اور کو نہیں عطا کیا. یہ بھی ایک معراج ہی ہے. تو میرے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا معراج کی شکل میں، اس طرح کی معجزہ کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمایا. حالانکہ معجزہ دیے ہیں، جیسے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام آئے اور سب کو عطا کیا ہے. اگر ایک مان لیا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 1,24,000 معجزے ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجسمے معجزہ ہی بنایا. ہر ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں تو آپ کو معجزہ سمجھ میں آئے گا.
تو میرے دوستو معراج کی جو انتہا ہے، معراج کی جو انتہا ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو انتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ معجزہ کے تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر کے رک جاتی ہے، وہاں سے آگے نہیں۔ اور اس کے بعد معجزہ کے جو ڈھانچے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اس کے بعد اس سانچے کو توڑ دیا، اب کسی کو اور عطا نہیں کریں گے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کو دیے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیے وہ معجزہ کی ایک انتہا ہے، اس کے آگے کوئی معجزہ ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رجب کی دعا ہے اس کو بھی دیکھے، دعائے رسول کا جو پس منظر ہے اسے بھی دیکھے، اور حوادث سے جو غم ہے اسے بھی دیکھے، اور معجزہ کسے کہتے ہیں اسے بھی دیکھے، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اسے بھی دیکھنے کی کوشش کرے، اور معجزہ کا جو انتہا ہے وہ بھی دیکھنے کی کوشش کرے۔ لیکن میرے دوستو آپ کو معراج کا جو معجزہ ہے یہ سمجھ میں کب آئے گا؟ جب آپ معراج کے معنی کو سمجھیں گے۔ ہمارے اکابرین علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ معجزہ کے لغوی معنی ہیں عروج کے، یعنی انتہائی عروج، بلندی، اتنی بلندی کہ اس کا کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے بدل۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج اور بلندی عطا فرمایا وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو معراج کے معنی آتے ہیں لغوی معنی ڈکشنری کے حساب سے، ڈکشنری کے حساب سے کیا آتے ہیں؟ عروج کے، بلندی کے، چڑھتے جانا، اوپر نیچے کے جانب نہیں جانا۔ اور یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا رجب المرجب کے 27ویں شب کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر اٹھایا۔ اس طرح اس کے اگر لفظی معنی دیکھیں گے تو لفظی معنی آتے معراج کے پانا، لفظی معنی آتے ہیں ہونا، لفظی معنی آتے ہیں ملنا، اس طرح معجزات کے معنی آتے ہیں۔ تو میرے دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا رجب المرجب کے، وہ ایک منفرد معجزہ ہے۔ منفرد، یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اس طرح کسی اور کو نہیں عطا کیا۔ یہ معراج کا جو معجزہ ہے یہ ایک بالکل منفرد ہے، اس کا کوئی جوڑ ہے ہی نہیں۔ ویسے ہر نبی کو معراج نصیب ہوئی ہے، ہر نبی کو معراج نصیب ہوئی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی کہا کسی کو مچھلی کے پیٹ میں معراج نصیب ہوئی، کسی کو کنویں کے اندر، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیے تھے، وہاں ان کو معراج نصیب ہوئی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ کسی اور نبی کو نہیں دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو جو معجزہ دیے، لیکن جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ اس وجہ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب تھے، اللہ کے محبوب تھے میرے دوستو۔ لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ معراج کا جو واقعہ ہوا، رونما ہوا ہے، وہ رجب کے 27ویں شب کو، لیکن آپ وہاں پہ غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ پیر کے دن یعنی منڈے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہت اہمیت کے حامل دن ہے، بہت ہی اہمیت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے اوپر آنے کی دعوت دی تو وہاں پہ میزبان کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور مہمان کون ہے؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے وہاں۔ لیکن آپ دیکھیں گے تو جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوا وہ دن کون سا دن تھا؟ پیر کا دن تھا۔ اور جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئی زمین کے اوپر جلوہ افروز ہوئے تھے وہ بھی کون سا دن تھا؟ وہ بھی پیر کا دن تھا۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے وہ دن بھی کون سا دن تھا؟ وہ بھی پیر ہی کا دن تھا۔
جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے وہ دن کون سا تھا؟ وہ بھی پیر ہی کا دن تھا۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیر کا جو دن ہے، منڈے کا جو دن ہے، وہ بہت ہی اہمیت کا حامل مہینہ ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل دن ہے وہ منڈے کا دن۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ منڈے کے دن روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، ہر دن۔ لیکن اگر کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی ساتھ اس کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑ جائے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی ہے؟ جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ لیلۃ القدر کی رات دیکھ لیجیے آپ، جس لیلۃ القدر رمضان المبارک کے اندر، اس رات کی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح شب معراج کی رات کو دیکھیے، ہاں، اسی طرح ہجرت کی رات کو دیکھیے آپ، اسی طرح شب برات کی رات کو دیکھیے شعبان کے اندر۔ یہ جو 4 رات ہیں، ان راتوں کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، پیر کی دن کی اہمیت بہت اہم ہے، اور پیر ہی کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ معجزہ رونما ہوا۔ پیر کا دن تھا وہ جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 27ویں شب رجب کے 27ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج نصیب کیا۔ وہ کون سا دن تھا؟ وہ پیر کا دن تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے لیے اوپر آسمانوں کے اوپر کیوں بلایا؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ معراج تو نیچے بھی نصیب ہو سکتی تھی، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کوہ طور کے اوپر معراج نصیب ہوئی، اور جس طرح کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں معراج نصیب ہوئی، اسی طرح معراج اس روئی زمین کے اوپر بھی ہو سکتی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عرش کے اوپر بلایا۔ آخر ایسا کیوں؟ میرے دوستو، ہمارے اکابرین علماء کرام اس کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے یہ ہیں کہ معراج کی جو حکمت ہے وہ اسی وجہ سے کہ زمین اور آسمان کے درمیان مکالمہ ہوا تھا۔ آسمان نے یہ کہا تھا کہ جتنی بھی خیر کی چیزیں ہیں وہ آسمان کے اوپر ہی سے نیچے نازل ہوتی ہے، اور ہمارے اوپر ملائکہ بھی ہیں، حضرت جبرائیل اور اس طرح دوسرے جو فرشتے ہیں تمام کے تمام اوپر ہی ہیں، اللہ کا عرش بھی اوپر ہی ہے۔ اس وجہ سے آسمان فخر کر رہی تھی، اور زمین یہ کہنے لگی کہ نہیں، اگر تمہیں اپنے آسمان کے اوپر ناز ہے تو مجھے بھی ناز ہے، اس وجہ سے کہ میرے اوپر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس طرح دونوں میں بحث ہوئی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آسمان نے شکایت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کے اوپر بلایا تاکہ یہ آسمان بھی غلامی کا دم بھر لے۔ یہ ایک حکمت بیان کرتے ہیں۔ دوسری حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرش والوں کے نبی ہیں، جتنے بھی مخلوقات فرش کے اوپر ہیں ہر ایک کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس فرشیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاروں کے اوپر یہ مخلوق اپنی جان اور مال قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کا بھی نبی بنایا۔ عرش کے اوپر جتنے بھی مخلوقات ہیں تو ان کے بھی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس طرح یہ فرش والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کیے، تو یہ عرش والے بھی چاہتے تھے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر لیں، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج کرایا اور اپنے پاس بلایا تاکہ آسمان والے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر لیں۔ اور جس طرح میثاق انبیاء، تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد و پیمان لیے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ تمام انبیاء علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے
کہ مسجد اقصی کے اندر حضرت جبرائیل کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جمع تھے وہاں پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی۔ یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اوپر اٹھایا۔ اور یہ اس وجہ سے علماء کرام، ایک حدیث قدسی ہے، لولا کلمہ خلقت افلاک، کہ وجہ کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کے لیے جو زمین اور آسمان بنایا جائے اور اسی کو دکھایا نہ جائے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج عطا کیا، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان و زمین کو بھی دیکھے اور جنت اور جہنم کو بھی دیکھے اور آسمان کے اوپر جتنے بھی مخلوقات ہیں ہر ایک کو دیکھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات بھی کرے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئی زمین کے اوپر نہیں آتے تو میرے دوستو جو رنگ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان کو سمجھنی چاہیے اور جاننی چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ معراج کو۔ معجزہ معراج کو سمجھنے کے لیے پورے ڈیٹیل سے آپ رجب کی دعا کو دیکھیے، اور دعائے رسول کا پس منظر کیا ہے اسے بھی دیکھیے، حوادث غم کیا ہے وہ بھی دیکھیے، معجزہ کسے کہتے ہیں اسے بھی جاننے کی کوشش کیجیے، اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اسے بھی دیکھنے کی کوشش کیجیے، اور معجزات کی انتہا کیا ہے وہ بھی دیکھنے کی کوشش کیجیے، اور معجزات کے معنی کیا ہیں وہ بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے، منفرد معراج کیا ہے وہ بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور پیر کی دن کی فضیلت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں، اور معراج کی حکمت کیا ہے۔ تو ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ معراج کی حکمت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرش والوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ عرش والوں کی بھی نبی ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ اور پھر اس حدیث قدسی کے تحت آپ دیکھیں گے تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جس کے لیے جو بلڈنگ بنائی جائے اس کو دکھایا جاتا ہے، وہ اس کا معائنہ کرتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خاطر پورے جہاں کو بنایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو دکھایا بھی گیا۔